حسب معمول آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حکومت سازی کا عمل آخری مراحل میں ہے۔ حکومت کی بندر بانٹ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، آپس میں فیصلے کر لیے گئے ہیں کہ کس نے کیا عہدہ لینا ہے۔ آج پنجاب اسمبلی کے اراکین جو سلیکٹ کیے گئے ہیں فارم 47 کے ذریعے، انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے۔ کل پنجاب کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، اور اسی طرح اب روز ایک صوبے کا حلف برداری ہوگی، اور 2 دن میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز جو ہیں وہ بھی حلف اٹھا لیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں ان کے اراکین، اور عملاً اسمبلی کے اندر اب پی ٹی آئی کی جو ہے نمائندگی وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ اگر 1-2 اراکین جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں تو ظاہری بات ہے، جب 90 کے قریب بندے پنجاب اسمبلی میں اور اسی طرح 86 مرکز میں ایس آئی سی میں جا چکے ہیں، تو پی ٹی آئی تو اپنا وجود تقریباً کھو چکی ہوئی ہے۔ میں نے کل بھی یہ عرض کی تھی، تو آج بھی یہی دہرانا چاہتا ہوں کہ عمران خان بڑے خلوص کے ساتھ اپنے نعرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کسی سے جو ہے مذاکرات بھی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ اپنا تشخص الگ رکھنے کے چکر میں ہے۔ بہت اچھی بات ہے، وہ اپنے نعرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جن لوگوں کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے، ان کے ساتھ مل کے حکومت سازی کی کوشش نہیں کرنا چاہتے۔ بہت اچھی بات ہے، قوم نے بھی بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیا ہے۔ 1.5 کروڑ سے زیادہ ووٹ پورے ملک سے پی ٹی آئی کے نام پہ آزاد امیدواروں کو پڑے ہیں، حالانکہ ان کے پاس انتخابی نشان بھی بلہ نہیں تھا، اور عمران خان کی تصویریں تک لگانے کی اجازت انتظامیہ نے نہیں دی تھی بینروں اور اشتہاروں پہ۔ اس کے باوجود عوام کو پتہ تھا کہ یہ عمران خان کے سپاہی ہیں، ان کو کثیر تعداد میں عوام نے پذیرائی دی، ان کو ووٹ دیے، ان کو الیکٹ کیا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہی کچھ ہوا کہ مکمل مینڈیٹ جو ہے وہ نہ مل سکا۔ فارم 45 تبدیل کر دیے گئے، اور فارم 47 جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق ایشو کروائے گئے یا کیے گئے۔ اس پہ احتجاج کرنا عمران خان کا حق بنتا ہے، وہ عدالتی کارروائیاں بھی کریں، قانون کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں، عوام کی عدالت میں بھی جائیں، پرامن ریلیاں بھی نکالیں، پرامن احتجاج کریں، سب کچھ کریں۔ لیکن میں نے کل بھی یہ عرض کی تھی کہ جو ریونج میں آ کے خان صاحب خط لکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کو، یہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ اس کا ملک پہ تو کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، آئی ایم ایف اس کو کتنا اہم سمجھتی ہے، کتنی اہمیت اس لیٹر کو دیتی ہے، اور پھر حکومت کے ساتھ کیا وہ سلوک کرتی ہے۔ البتہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، خان صاحب کی اپنی ذاتی شخصیت بہت ڈیمیج ہوگی۔ ابھی سے پروپیگنڈا شروع کر دیے، کبھی خط لکھا نہیں گیا، لیکن ان کے مخالفین ابھی بھی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، بیان جاری کر رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر، نیشنل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر یہ شور مچا ہوا ہے کہ دیکھیں یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کو خط لکھ کے تو ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، یہ وہ اپنے بیانیے کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں۔ تو خط ابھی لکھا بھی نہیں گیا، اور میں یہی درخواست پھر کروں گا خان صاحب سے کہ یہ اس طرح کے بیان نہ دیں، خط نہ لکھیں۔ ویسے بھی دیکھیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں تو پاکستانی، ہم بھی پاکستانی ہیں، آپ بھی پاکستانی ہیں، وہ سیاستدان بھی پاکستانی ہیں جن کو آپ اچھا نہیں سمجھتے۔ تو 2 بھائیوں کی لڑائی ہو جائے تو گھر کو آگ نہیں لگا دینی چاہیے۔ اس میں ملک کی بہت بےعزتی ہے، ملک کی بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، معاشی بحران پہلے ہی ہے، سیاسی بحران پہلے ہے۔ پھر آپ اگر آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں تو ایک بہت غلط تاثر جائے گا، یہ جماعت کا بھی، آپ کی ذات کا بھی، پی ٹی آئی کو بھی بہت نقصان ہوگا۔ آپ کے ورکر جو ہیں وہ بھی بہت اس میں ظاہر تذبذب کا شکار ہوں گے کہ بیرونی طاقت کو انوالو کرنا، ان کو یوں لکھنا جو ہے یہ کسی صورت بھی نہ ہی ملک و قوم کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، اور نہ ہی آپ کی جماعت کے لیے یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ آپ لڑائی کیجئے ان کے ساتھ، پرامن احتجاج کریں، اسمبلیوں میں شور مچائیں جو آپ کے اراکین ہیں،
مجھے لگتا ہے کہ جو خان صاحب کے مشیر ہیں وہ جان بوجھ کے کچھ ایسے مشورے دیتے ہیں، جیسے اب دیکھیں 92 سیٹس قومی اسمبلی کی جیتی ہوئی انہوں نے ایس آئی سی کی جھولی میں ڈال دی جا کے. تو کچھ فیصلے ایسے ہو رہے ہیں جو خان صاحب کو، اور میں سمجھتا ہوں جب خان صاحب کی حکومت تھی 4 ساڑھے 4 سال انہوں نے حکومت کی ہے، اس میں بھی جو غلط فیصلے ہوئے ہیں وہ ان کے مشیروں نے کروائے ہیں. خان صاحب کو اس پہ سوچنا چاہیے، اپنے مشیروں کی کارکردگی کو اپنا دوبارہ دیکھنا چاہیے، ان کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ان کے مشیر جو ہیں وہ ویسے بھی دبی دبی آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ جی گور خان بھی بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کا آدمی ہے، لطیف کھوسہ بھی پیپلز پارٹی کا آدمی ہے، اور یہ زرداری صاحب کی کوئی چال ہے، انہوں نے اپنے بندے بھجوا دیے ہیں پی ٹی آئی میں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس بیانیے کو میں سمجھتا ہوں تقویت مل رہی ہے کہ واقعی یہ ان سے غلط فیصلے کروائے جا رہے ہیں، ورنہ اتنی سیٹیں جیتی ہوئی کون کسی دوسری پارٹی کو دے دیتا ہے. تو یہ دلوائی گئی ہیں. اب 3 مارچ کو الیکشن ہو رہے ہیں، دیکھیں اب یہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں. اس میں علی ظفر صاحب ہیں صدر کے امیدوار خان صاحب کی طرف سے، اور جو ہیں عمر ایوب صاحب ان کو سیکرٹری جنرل کے لیے نامزد کیا ہے خان صاحب نے. ان کے مقابلے پہ کون لوگ آتے ہیں، آتے بھی ہیں یا نہیں آتے، آتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں اب یہ تو پتہ چلے گا 3 تاریخ کو جب الیکشن ہونے ہیں. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں خان صاحب سے کہ اپنے مشیروں پر برائے مہربانی نظر ثانی کیجیے. آپ کے مشیر بہت غلط فیصلے کرتے ہیں، بہت غلط فیصلے کرواتے ہیں، جس سے آپ کی محنت کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. آپ نے بڑی قربانی دی ہوئی ہے اس ملک کے لیے، اس قوم، اس جماعت کے لیے، اور وہ سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں فیصلے. تو یہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے والا جو ہے معاملہ، اس پہ بھی نظر ثانی کریں، یہ مت کریں ایسا کام. باقی آپ بہتر جانتے ہیں، ہم تو صرف مشورہ دے سکتے ہیں. آپ کے کارکن بھی بہت زیادہ پریشان ہیں اس معاملے میں. میری چند ایک بڑے مخلص اور پرانے کارکنوں سے بات ہوئی ہے، وہ بھی اس پہ سوچ رہے ہیں کہ جی یہ خان صاحب آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی بات کیوں کر رہے ہیں. تو پلیز میری یہ ویڈیو اتنی شیئر کیجیے کہ خان صاحب تک اور ان کے جو قائم مقام لوگ ہیں ان تک پہنچ جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.